اور پھر انسان کا ہدایت پر قائم رہنا، یہ بھی القیوم کی وجہ سے ہے۔ ہدایت پر کوئی بھی انسان خود سے قائم نہیں رہ سکتا۔ آپ ہدایت کی دعا مانگیں گے تب آپ کو ہدایت ملے گی، ہدایت کو طلب کریں گے تب آپ کو ہدایت ملے گی۔ جس طرح سے آپ اپنی پسندیدہ چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو رو رو کے مناتے ہیں، اسی طرح سے ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو رو رو کے منانا پڑتا ہے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں مانگنی پڑتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو بدل دے، میرے دل کو ان آزمائشات سے، مصیبتوں سے، درد سے، تکلیف سے نکال کے ہدایت کے راستے پہ لے جا، جس میں سکون ہے، جس میں تیری رضا ہے، جس میں تو ملتا ہے۔ اور اگر آپ نے ہدایت ملنے کے بعد ہدایت کی دعا مانگنا چھوڑ دی تب بھی آپ پھسل جائیں گے۔ ہدایت ایسی چیز ہے جو مانگنے کے بعد آپ کو مل جاتی ہے، اور پھر اس کے ملنے کے بعد بھی آپ کو اس کے قائم رہنے کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ نے ہدایت مانگنے والی دعا چھوڑ دی تو آپ کام سے گئے۔ تو اس لیے ہر دن آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے اگر آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ سب سے پہلے ہدایت کی دعا مانگنا مجھے میری پھپھو نے سکھایا تھا، اور شاید اس وقت میں بالغ بھی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے 2 دعائیں بتائی تھیں۔ پہلی دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور پھر دوسری دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دونوں دعائیں مسنون ہیں، قرآن سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے یہ دعائیں سکھائی تھی اور میں نے ان دونوں دعاؤں کو رٹ لیا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے شاید ان کو پیج کے اوپر لکھا تھا، پھر یاد کیا تھا، اور پھر میں رات کو سوتے وقت یہ دونوں دعائیں پڑھ کے سوتی ہوتی تھی، اور میری آج بھی روٹین ہے۔ لیکن تب میں نے رٹے لگائے تھے اور اب میں سمجھ کے پڑھتی ہوں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہم دن میں شاید اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا نہیں مانگ پاتے باقی مصروفیت میں، تو رات کو سونے سے پہلے پورے شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگ کے سو، اور پھر انسان کا ہدایت پر قائم رہنا، یہ بھی القیوم کی وجہ سے ہے۔ ہدایت پر کوئی بھی انسان خود سے قائم نہیں رہ سکتا۔ آپ ہدایت کی دعا مانگیں گے تب آپ کو ہدایت ملے گی، ہدایت کو طلب کریں گے تب آپ کو ہدایت ملے گی۔ جس طرح سے آپ اپنی پسندیدہ چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو رو رو کے مناتے ہیں، اسی طرح سے ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو رو رو کے منانا پڑتا ہے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں مانگنی پڑتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو بدل دے، میرے دل کو ان آزمائشات سے، مصیبتوں سے، درد سے، تکلیف سے نکال کے ہدایت کے راستے پہ لے جا، جس میں سکون ہے، جس میں تیری رضا ہے، جس میں تو ملتا ہے۔ اور اگر آپ نے ہدایت ملنے کے بعد ہدایت کی دعا مانگنا چھوڑ دی تب بھی آپ پھسل جائیں گے۔ ہدایت ایسی چیز ہے جو مانگنے کے بعد آپ کو مل جاتی ہے، اور پھر اس کے ملنے کے بعد بھی آپ کو اس کے قائم رہنے کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ نے ہدایت مانگنے والی دعا چھوڑ دی تو آپ کام سے گئے۔ تو اس لیے ہر دن آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے اگر آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ سب سے پہلے ہدایت کی دعا مانگنا مجھے میری پھپھو نے سکھایا تھا، اور شاید اس وقت میں بالغ بھی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے 2 دعائیں بتائی تھیں۔ پہلی دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور پھر دوسری دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دونوں دعائیں مسنون ہیں، قرآن سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے یہ دعائیں سکھائی تھی اور میں نے ان دونوں دعاؤں کو رٹ لیا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے شاید ان کو پیج کے اوپر لکھا تھا، پھر یاد کیا تھا، اور پھر میں رات کو سوتے وقت یہ دونوں دعائیں پڑھ کے سوتی ہوتی تھی، اور میری آج بھی روٹین ہے۔ لیکن تب میں نے رٹے لگائے تھے اور اب میں سمجھ کے پڑھتی ہوں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہم دن میں شاید اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا نہیں مانگ پاتے باقی مصروفیت میں، تو رات کو سونے سے پہلے پورے شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگ کے سو۔